یہ 11ویں نظم ہے جاوید نامہ کی، وادی یرغمید کی طرف جانا، جسے ملائکہ وادی تواسین کہتے ہیں۔ علامہ اقبال جاوید نامہ میں مختلف سیاروں میں جاتے ہیں، مولانا روم ان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اس نظم میں علامہ اقبال مولانا روم سے سوالات کرتے ہیں اور مولانا روم اس کے جوابات دیتے ہیں۔ مولانا روم جو کہ عشق و محبت کی دلیل ہیں، اور وہ شاعروں کے متعلق بتاتے ہیں کہ کیسی شاعری کرنی چاہیے اور ہندوستان کے شاعر کس قسم کی بیہودہ شاعری کر رہے ہیں، اور وہ اس نظم میں کہتے ہیں کہ ہندوستان کا جو شاعر ہے وہ لذت گفتار سے محروم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے تاکہ وہ ایسی شاعری کریں جو کہ جوش و جذبے سے بھری ہوئی ہو اور گرے ہوئے انسان کو اوپر اٹھائے، اس میں بہادری پیدا کرے، اس میں ہمت پیدا کرے، توحید سکھائے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے شعروں کے ذریعے، اور شاعری جو ہے وہ پیغمبری کی وارث ہے۔ پھر علامہ اقبال رومی سے پیغمبر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کے راز سے واقف کریں، تو وہ پیغمبر کے متعلق بتاتے ہیں کہ وہ پتھروں اور اینٹوں کو بولنے کی طاقت عطا کر دیتے ہیں، اور ہڈیوں کو اور ریشے کو پاک بنا دیتے ہیں، اور انسانی جو فکر ہے وہ جبرائیل کے بازو عطا کر دیتے ہیں۔ یعنی پیغمبروں کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ لازوال ہوتی ہیں، اور اگرچہ تو عقل کل ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی پیغمبر کی صحبت یعنی صاحبہ اور اولیاء کی صحبت سے مت بھاگ۔ یعنی وہ دین اور دنیا کو ایک دوسرے سے الگ نہیں سمجھتے اور دونوں پر پوری طرح توجہ دیتے ہیں۔ اور پھر کچھ آخری شعروں میں وہ عشق کے متعلق اور شوق کے متعلق بتاتے ہیں کہ اگر کسی انسان میں شوق ہو، عشق ہو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے شہپر سے پرواز کرتا ہے۔ یعنی گویا عشق ایک سچے عاشق کو خود ہی اسی کائنات سے عالم لاہوت تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے ان شعروں۔ جادہ الفت میں رومی رہنمائے راست گام، تشنا کاموں کے لیے ہے سلسبیل ان کا کلام۔ بولے ایسا شعر جس کے اندر آتش و نہاں، اصل اس کی گرمئی اللہ ہے بے گماں۔ وہ نوا گلشن بناتی ہے خس و خاشاک کو، وہ نواز یرو زبر کر دیتی ہے افلاک کو۔ وہ نوا حق و صداقت پر گواہی دیتی ہے، وہ فقیر بے نوا کو بادشاہی دیتی ہے۔ تن میں خون اس کے اثر سے ہوتا ہے سیار تر، قلب کو کرتی ہے وہ جبرائیل سے بیدار تر۔ لیکن ایسے ہیں بہت شاعر کہ جن کا سحر فن ہے نظر کا ابر من اور قلب کا ہے رہزن۔ ہند کا شاعر خدا اس پر یہی احسان کرے، لذت گفتار سے اس کو تہی داماں کرے۔ وادی یرغمید کی طرف جانا، جسے ملائکہ وادی تواسین کہتے ہیں۔ ملائکہ ملک کی جمع، فرشتے۔ تواسین تاسین کی جمع۔ قرآن کریم کی سورہ نمل کا آغاز حروف تواسین سے ہوتا ہے۔ اس کے معنی یا تو خدا کو معلوم ہے یا حضور اکرم کو۔ علامہ کو اس سے مراد تجلیات ہیں، اور تجلیات سے تعلیمات کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے جو عشق و محبت کی دلیل یا رہنما ہیں اور جن کا کلام عشق کے پیاسوں کے لیے سلسبیل جنت کے چشمے کی حیثیت رکھتا ہے، مجھ کو یعنی علامہ اقبال سے کہا، وہ شعر جس کے اندر آگ ہے اس کی اصل بنیاد اللہ کی گرمی سے ہے۔ ایسی نوا، ایسی شاعری خاشاک کو گلشن بنا دیتی ہے اور افلاک کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ ایسی شاعری حق پر گواہی دیتی ہے اور فقیروں کو بادشاہی عطا کرتی ہے۔
اس شاعری سے بدن کے اندر خون کی گردش تیز تر ہو جاتی ہے اور اس کی بنا پر دل روح الامین جبرائیل سے زیادہ بیدار ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سے شاعر اپنے فن کے جادو سے دل کے رہزن اور نظر کے ابلیس بن جاتے ہیں۔ ہندوستان کے شاعر کا خدا یار ہو، اللہ اسے ہدایت دے کہ اس کی جان لذت گفتار کے بغیر ہے، یہ بیہودہ شاعری کرنے سے باز آ جائے۔ اپنے فن سے عشق کو غنیہ گری سکھلائی ہے، اس نے ابراہیموں کو بھی آزری سکھلائی ہے۔ حرف اس کے خوبصورت ہیں مگر بے سوز و درد، اہل درد اس کو جہاں میں مردہ کہتے ہیں نہ مرد۔ اس نوا سے جو نہیں پہچانتی اپنا مقام، خوشنما تر ہے کرے جو نیند میں کوئی کلام۔ فطرت شاعر سراپا جستجو ہے اور بس، خالق و پروردگار آرزو ہے اور بس۔ ہندوستان کے شاعروں کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے عشق کو راگ رنگ سکھا دیا ہے اور خلیلوں یعنی توحید پرستوں کو آزری یعنی بت پرستی سکھا دی ہے۔ اس کے الفاظ مترنم لیکن درد و سوز سے خالی ہیں۔ اس اچھی شاعری سے جو اپنے نچلے اور اونچے سروں سے ناشنا ہے، وہ بات بہتر ہے جو تو نیند یا خواب میں کرتا ہے، بڑبڑاتا ہے۔ ایک صحیح شاعر کی فطرت سراپا جستجو ہے، وہ آرزو کی تخلیق کرنے والا اور اسے پرورش کرنے والا ہے۔ قوم کے سینے میں شاعر ہوتا ہے مانند دل، قوم بے شاعر زمانے میں ہے ایک انبار گل۔ سوز و مستی اصل میں نقاش عالم ہوتی ہے، شاعری بے سوز و مستی صرف ماتم ہوتی ہے۔ گر یہ سچ ہے شعر کا مقصود ہے آدم گری، شاعری ہے جانشین و وارث پیغمبری۔ میں نے پوچھا کچھ بتا آدم گری کے باب میں، کچھ رموز و رتبہ پیغمبری کے باب میں۔ مولانا روم علامہ اقبال کو شاعری کے متعلق بتا رہے ہیں کہ اچھا شاعر کون ہوتا ہے۔ شاعر تو ملت کے سینے میں دل کی مانند ہے، شاعر کے بغیر جو ملت ہے وہ صرف مٹی کا انبار ہے۔ سوز اور مستی نئے عالم کے نقوش مرتب کرتی ہے۔ سوز و مستی سے خالی شاعری ایک طرح سے ماتم کرنا ہے، سوائے رونے دھونے کے اور کچھ نہیں۔ شعر سے اگر انسانی شخصیت کی تعمیر مقصود ہے تو ایسی شاعری پیغمبری کی وارث ہے۔ میں نے یعنی علامہ اقبال نے مولانا روم سے پوچھا کہ پیغمبری کے بارے میں کچھ فرمائیے، اس کا راز اس واقف راز سے پھر کہیے، اس محرم راز سے اس کا راز بیان کیجیے۔ یوں کہ اقوام عالم اس کی ہی آیات ہیں، یہ ہمارے سب زمانے اس کی مخلوقات ہیں، اس کی فیضان نفس سے بولتے ہیں سنگ و خشت، ہم سبھی ہیں مثل حاصل اور وہ مانند کشت، استخواں و ریشہ کو پاکیزہ کر دیتا ہے وہ، فکر کو روح اللہ میں کا بالوں پر دیتا ہے وہ، اس کے دم سے ہا و ہو ہیں اندرون کائنات، اس کے لب پر سورہ ہائے نجم و نور و ناز آت، اس کا خورشید درخشاں ناشناسائے زوال، اس کے منکر کو کبھی حاصل نہیں ہوتا کمال، اس کے آزادوں کی صحبت شفقت و مہر خدا، اس کے کراروں کی ضربت خفگی و قہر خدا، گر ہے عقل کل بھی تو اس سے نہ کر زنہار رم، کیونکہ جاں کو اور تن کو دیتا ہے وہ بہم، تیز تر رکھ کر قدم طے کر لے راہ یرغمید، دیکھنے کی چیز ہے تیرے لیے جو ہے شنید، سامنے سنگ قمر سے کندہ ایک دیوار پر چار تحسین نبوت صاف آتے ہیں نظر۔ علامہ اقبال نے پیغمبری کے راز پوچھے مولانا روم سے کہ اس کے راز بتائیے، تو مولانا روم جواب دیتے ہیں، رومی نے کہا قومیں اور ملتیں پیغمبری کی نشانیاں ہیں، ہمارے زمانے اس کی مخلوقات میں سے ہیں، اس پیغمبر کے دم سے پتھر اور اینٹوں میں بولنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ہم تمام انسان حاصل ہیں اور وہ یعنی پیغمبر کھیت ہیں، وہ ہڈیوں اور ریشہ
کو پاکیزہ بنا دیتا ہے اور فکر کو جبرائیل علیہ السلام کے بازو عطا کرتا ہے۔ کائنات کے اندر ہر طرح کے ہنگامے اس کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی و نجم، النور اور نازات جیسی صورتوں کے باعث ہیں۔ اس کے آفتاب کو زوال ہرگز نہیں، اس کا جو منکر ہے اسے کوئی کمال ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے یعنی پیغمبر کے آزاد بندوں کی صحبت رحمت حق ہے، جبکہ اس کے کرار یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرب خدا تعالیٰ کا قہر لاتی ہے۔ اگر تو عقل کل بھی ہو پھر بھی اس پیغمبر کی صحبت سے دور نہ بھاگ، کیونکہ پیغمبر کے نزدیک جان اور بدن، دین اور دنیا باہم ایک ہیں یعنی اکٹھا رکھتا ہے۔ تو وادی یرغمید کے راستے کی طرف تیز تیز قدم اٹھا، تیز تیز چل، تاکہ تو وہاں اور کچھ دیکھے جو کچھ دیکھنا چاہے۔ چاند کے پتھروں سے بنی ہوئی ایک دیوار پہ کندہ کیے ہوئے نبوت کے تو چارسین دیکھے گا۔ راستے سے آشنا بے رہبر ہوتا ہے شوق، جبرائیلی بالوں پر سے رہ سہ پر ہوتا ہے شوق۔ راہ دشوار و دراز اس کے لیے دو چار گام، باعث درماندگی ہے اس مسافر کو مقام۔ میں چلا تیزی سے بے تابانہ سوئے یرغمید، اب نظر کی دسترس میں تھا فراز یرغمید۔ مجھ سے کیوں کر ہو بیاں اس کا شکوہ و احتشام، ہفت کوکب کرتے رہتے ہیں طواف اس کا مدام۔ اس کی آب و تاب سے اہل زمین روشن ضمیر، سرما خاک اس کا فرشتوں کو کرتا ہے بصیر۔ آنکھ دی خالق نے مجھ کو، دل دیا گفتار دی، آرزو دی جستجوئے عالم اسرار دی۔ چہرہ اسرار کل سے پردہ سرکاتا ہوں میں، اب تواسین رسل کی بات بتلاتا ہوں میں۔ شوق کسی رہنما، کسی لیڈر، کسی رہبر کے بغیر ہی اپنا راستہ دیکھ لیتا ہے۔ شوق گویا جبرائیل کے شیپر سے پرواز کرتا ہے۔ شوق کے لیے طویل سفیر 2 قدموں سے زیادہ نہیں، مسافر شوق سے تنگ یا تھک جاتا ہے۔ میں وادی یرغمید کی طرف مستانہ وار روانہ ہوا، یہاں تک کہ اس وادی کی بلندیاں نظر آنے لگیں۔ میں اس مقام کی شان و شکوہ کیا بیان کروں؟ اس کی شان و شکوہ کا انداز یوں لگایا جا سکتا ہے کہ 7 ستارے ہر وقت اس کے طواف میں لگے رہتے ہیں، اہل زمین اس کے نور سے روشن ضمیر ہیں، اور اہل عرش یعنی فرشتے اس کی خاک کے سرمے سے بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ دل اور قوت گویائی یعنی گفتار عطا فرمائی، اور مجھ میں عالم اسرار کے رازوں کو جاننے کی جستجو پیدا کر دی۔ اب میں تمام رازوں سے پردہ اٹھاتا ہوں اور تجھے رسولوں کے تواسین کے بارے میں بتاتا ہوں۔